بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر رسیدہ خواتین کو پردے سے کس حد تک شریعت چھوٹ دیتی ہے، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور، آیت مبارکہ ہے 60۔ اس آیت مبارکہ کو ہم آج دوسرے دن پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ شروع کی، لیکن تفسیر ابن کثیر میں موجود ضروری نکات تک محدود رہے۔ دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے سے قبل حسب معمول اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی بوڑھی خواتین جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہ رہی ہو، اگر وہ اپنے بیرونی کپڑے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالی سنتے اور جانتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ذکر کی ہے سابقہ آیت مبارکہ کے ساتھ۔ خاص طور پر شیخ شنقیطی رحمہ اللہ اضواء البیان میں یہ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے پیچھے کچھ اجتماعی آداب کا تذکرہ کیا، اور ان میں سے یہ بھی ہیں کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، غیر محرم کے سامنے زیب و زینت کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں فرق نہیں کیا تھا رب کائنات نے کہ جوان یا بزرگ، لڑکیاں یا خواتین۔ تو یہاں آ کر اللہ رب العزت نے جو ضعیف خواتین ہیں
ان کو استثناء دے دیا۔ لیکن دو باتیں یہاں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات کہ ان کے لیے پردہ اتارنا جائز ہے، واجب نہیں، لیکن اگر وہ پردہ کر لیتی ہیں تو یہ ان کے لیے افضل، اولا، بہتر اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، کہ ایسی بزرگ خواتین جن کا حید بند ہو چکا ہے، توالد و تناسل کا سلسلہ ان کے پاس نہیں ہے، اور انہیں شوہروں کی خواہش اور ضرورت بھی نہیں ہے، تو یہ جو ظاہری پردہ ہے، برقع وغیرہ، اس کی پابندی ان کے لیے نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غیر متبرجات بالزینہ، کہ وہ اپنی زیب و زینت جو ہے وہ ظاہر نہ کریں۔ اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام ابن جریر، امام قرطبی، امام واحدی اور اسی طریقے سے امام سمرقندی، امام بقائی اور دیگر اہل علم شامل ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بزرگ خواتین کو جسم کے وہ حصے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے جن کا چھپانا ضروری ہے۔ اب ظاہر بات ہے، ہمیں رب کائنات نے جو ایک بے مثال تہذیب عطا فرمائی ہے، اس کے تقاضے اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ میں یہاں تفصیل کے ساتھ تذکرہ کروں۔ صرف اتنا سمجھا دینا کافی ہے کہ جس طرح یورپین کلچر میں خواتین نہ صرف یہ کہ ان کی پنڈلیاں، بلکہ انہوں نے آدھی نیکر پہنی ہوتی ہے، آدھے ران بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یقیناً شریعت اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے جسم کے دیگر حصے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز سمجھا دی، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، کہ اگر وہ پردے کا اہتمام کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کوئی خاتون بڑھاپے کی عمر میں بھی نقاب نہیں اتارتی، تو یقینی طور پر یہ اللہ ملک اللہ رب الجلال والاکرام کی طرف سے اسے اعزاز ہے، اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات کا علم ہے، تمہارا ایک ایک قول، ایک ایک فعل اللہ رب العزت کے سامنے ہے۔ اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے، اور یہ ایک تربیتی انداز ہے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا۔ تو یہاں پر ایک اور بڑا قیمتی نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، خاص طور پر امام ابن القطان نے احکام النظر میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ رب کائنات نے عمر رسیدہ خواتین کے لیے پردے کی پابندی کی رخصت ان کو دی ہے، کیونکہ فتنے کا امکان ان میں کم ہوتا ہے۔ تو ایسی خاتون کو صرف استثناء حاصل ہے کہ جس مقصد کی خاطر شریعت نے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ یہاں پر شامل نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو ایسے ثبوت موجود ہیں کہ 25-25 سال کے نوجوان 70-70 سال کی بوڑھی خواتین کے ساتھ شادیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کا مقصد
وہ نہیں ہوتا، نہ وہ ان سے جسمانی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف ان سے شادی کر کے ویزے کا حصول یا ان کی دولت کا حصول ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے اس کی کسی بھی لحاظ سے نہ صرف یہ کہ حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی، بلکہ الٹا اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، قرآن نے کہا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، اس کا مفہوم بعد بد نصیب کہتے ہیں یہ عورت سارے کپڑے اتار دے۔ قرآن کی تفسیر سب سے بہترین کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے بعد صحابہ کرام کی باری آئی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا یہ قول ہے کہ الثیاب سے مراد یہاں الجلباب ای الرداء الخارجی، کہ وہ خارجی کپڑا ہے، اس سے مراد سارے کے سارے کپڑے اتارنا نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود شریعت نے کہا کہ اگر کوئی عورت عمر رسیدہ ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں پردہ نہیں اتاروں گی، یہاں پر ایک جملہ ہے واحد تفسیر میں کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَرْأَةِ بَقِيَّةٌ مِّن جَمَالٍ وَهِيَ فِي سِنِّ الْخَمْسِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ، ایک عورت میں اگر خوبصورتی موجود ہے اور وہ 50 سال کی عمر سے بھی تجاوز کر چکی ہے تو وہ اس آیت کے حکم میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ شریعت نے صرف بزرگ ہونے کی شرط نہیں لگائی، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ عمر ہو، حید رک چکا ہو، بچوں کی پیدائش کی توقع نہ ہو، نکاح کے اندر رغبت نہ ہو، یہ ساری کی ساری شرطیں شریعت نے عائد فرما دی ہیں۔ موطا امام مالک میں ایک روایت ہے کہ سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو سیدہ حفصہ کے اوپر نسبتاً موٹی چادر نہیں تھی، تو انہوں نے ان کا وہ جو دوپٹہ تھا وہ چھینا اور اس کی جگہ ان کو موٹا کپڑا جو ہے وہ لوٹا دیا۔ تو اس سے مراد یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ روایت آپ کو ملے گی سنن کبریٰ بہقی میں، اور امام طبری نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو سیدنا علی بن ابی طلحہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے نقل فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر بے پردگی کے کلچر کو، بے پردگی کی ثقافت کو عام نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کے بعض لوگ بے پردگی کے طور پر دلائل دیتے ہیں، او جی شریعت نے شرط عائد کر دی ہے، حید رک چکا ہو، مردوں کے اندر رغبت نہ ہو اور بچوں کی پیدائش متوقع نہ ہو تو فلاں لڑکی ہے 22 سال 25 سال کی، اس کا حید بھی نہیں آ رہا، اس کو مردوں میں اس کو دلچسپی بھی کوئی نہیں، اور پھر اسے نکاح کا بھی کوئی شوق نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں لوگ محض ایک حرام کو زبردستی حلال قرار دینے کے لیے کرتے ہیں۔ شریعت نے، قرآن نے سب سے پہلا لفظ یہ استعمال کیا والقواعد، بوڑھی خواتین، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ غور کیجئے قرآن کے الفاظ پر، اللاتی لا یرجون نکاح، جن کو نکاح کی امید نہیں ہے۔ اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کا حید رک چکا ہے، ان سے بچوں کی پیدائش متوقع نہیں، اور ان کو مردوں میں دلچسپی نہیں۔ پھر اگلی بات جو شریعت نے کی وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ وہ بڑی سی چادر جو لے کر باہر خواتین نکلتی ہیں یا جو برقع وغیرہ پہنتی ہیں ان کی چھٹی ہے، اور اگلی بات یہ سمجھا دی کہ اگر وہ پردے کا اہتمام کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان آیات مبارکات کو بنیاد بنا کر بے پردگی کو فروغ نہیں دیا جا سکتا،
امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔